नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपने रिश्तेदारों के साथ खैर व आफियत के साथ होंगे। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर क़ादरी की एक और ख़ूबसूरत किताब अल फतूहात फ़ी अज़कारी बाद सलावात के रिव्यू के साथ मैं रुखसाना आलम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अरबईनात के सिलसिले की ही ये एक और ख़ूबसूरत तसनीफ़ है जिसमें नमाज के बाद पढ़े जाने वाले मसनून ज़िक्र व अज़कार का मुस्तनिद हवालों से ज़िक्र किया गया है और इस किताब के ज़रिए इस अम्र को हमारे लिए आसान बनाया गया है कि हम 5 वक्ता नमाज़ों के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्बा में मसनून और आदो वज़ाइफ और ज़िक्र और अज़कार पढ़ सकें और इनकी बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सकें। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये किताब सबसे पहले अगस्त 2010 में शाया हुई और इसके बाद कई मरतबा मज़ीद इशाअत के मराहिल से गुज़र चुकी है। किबला शेखुल इस्लाम ने इस किताब का आगाज़ उन आयात कुरानी से किया है जिसमें अल्लाह ताला के ने ज़िक्र की अहमियत और फजीलत को बयान किया है। इस सिलसिले में आपने 5 आयात कुरानिया का इंतखाब करके इस किताब को जीनत बनाया है। सूरह निसा की आयत नंबर 103 का जिक्र करना मुनासिब समझूंगी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फिर ए मुसलमानों, जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लिए हर हाल में याद करते रहो। फिर सूरह आराफ की आयत नंबर 205 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और अपने रब का अपने दिल में ज़िक्र किया करो, आजिज़ी व ज़ारी से और खौफ व खस्तगी से, और मियाना आवाज़ से पुकार कर भी सुबह शाम ज़िक्र हक जारी रखो और गाफलों में से ना हो जाओ। मोहतरम सामीन और नाजरीन, इन 2 आयात और इन जैसी दीगर आयात करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हर वक्त अपने ज़िक्र में मशगूल रहने का हुक्म इरशाद फरमाया है। बेशक नमाज अल्लाह के ज़िक्र की आला तरीन सूरत है, लेकिन आयत नंबर 1 में अल्लाह फरमाता है कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर हर हालत और हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करो, और दूसरी आयत में फरमाया कि सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, तुम्हारे दिल इत्मीनान हासिल कर सकें। मोहतरम नाजरीन व सामीन, अब हम इन 40 अहादीस मुबारका की तरफ आते हैं जो हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने अहद नबी और सहाबा में मुरव्वज ज़िक्र के बयान में दर्ज फरमाई हैं। इस सिलसिले की पहली हदीस बहुत ही अहम है और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। मोहतरम नाजरीन और सामीन, हज़रत माबद मौली इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बताया कि अहद नबी में फ़र्ज़ नमाज से फारिग होने के बाद ज़िक्र बिल जहर यानी बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना राइज था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मैं अपने घर में इस ज़िक्र की आवाज़ सुनता तो जान लेता कि लोग नमाज से फारिग हो चुके हैं। दूसरी रवायत में है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के इख्तिताम को तकबीर की आवाज़ यानी बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर का ज़िक्र करने से जान लिया करते थे। इन अहदीस की शरह करते हुए इमाम नववी फरमाते हैं कि हुजूर कल्ब के साथ ज़ुबान से बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना सिर्फ ज़िक्र बिल कल्ब से अफसल है। एक और रवायत में जिसे इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के ख़त्म हो जाने को
आपकी इस दुआ सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के पढ़ने से जान लेते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ी अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से सलाम फेर लेते तो 3 मरतबा सुबहान अल मालिकिल कुद्दूस कहते और तीसरी मरतबा बुलंद आवाज़ फरमाते। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, एक और हदीस में ये मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ होने और सलाम फेरने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुक्तिया लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी बादशाहत है और उसके लिए सब तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ए अल्लाह, जिसे तू दे इसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे तू रोके उसे देने वाला नहीं, और तेरे सामने किसी दौलतमंद की दौलत कुछ नफ़ा नहीं पाएगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा तो ये 99 कलमात हो गए। और 100 का अदद पूरा करने के लिए ये पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो इसके सब गुनाह ख्वाह समुंदर के झाग जितने हों माफ़ कर दिए जाएंगे। एक और हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कलमात अभी पढ़े गए, जिन्हें हम चौथा कलमा भी कहते हैं, अगर हम फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़े जाएं तो पढ़ने वाले को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। एक और हदीस जो हज़रत सुबान से मरवी है में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद 3 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और फिर कहते अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, तू सलामती अता करने वाला है और तुझसे ही सलामती है। ए साहिबे जलालो कराम, तू बड़ी बरकत वाला है। प्यारी बहनों, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद 3 दफ़ा दुआ और 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार करना पसंद करते थे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, एक और हदीस जो हज़रत बरा बिन आज़िब से मरवी है में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर नमाज के बाद ये पढ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, यानी मैं अल्लाह ताला से बख्शिश चाहता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा ज़िंदा और हमेशा कायम रहने वाला है, और मैं इसकी जानिब अपने गुनाहों से नादिम होकर रजू करता हूँ तो इसे बख्श दिया जाएगा, अगरचे वो जहाज से भागा हुआ ही क्यों ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिसने 5 नमाज़ों के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह और 10 मरतबा अल्लाह अकबर और 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो यह कलमात ज़ुबान पर तो 150 हैं और मीज़ान पर 1500 हैं, और जब बिस्तर पर जाकर ये कलमात 100 मरतबा ज़ुबान से पढ़े तो ये मीज़ान में 1000 हैं। बस तुम में से कौन है जो दिन में 2500 मरतबा गुनाह करता हो। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद
آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور دوسری نماز کا وقت ہونے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک اور روایت جو حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا حکم فرمایا۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز خواہ فرض ہو یا نفل ہو، اس کے بعد ذکر و اذکار کرنا سنت رسول بھی ہیں اور سنت صحابہ بھی ہیں، خواہ ذکر اذکار انفرادی طور پر کیے جائیں یا اجتماعی طور پر، جیسا کہ حدیث ابن عباس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نماز مکمل ہونے پر اتنی بلند آواز سے ذکر فرماتے تھے کہ وہ گھر بیٹھے جان لیتے تھے کہ نماز باجماعت ختم ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں مزید خوبصورت احادیث اور ان میں وارد ہونے والی وہ دعائیں موجود ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدل بدل کر نماز کے اختتام پر پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھیں اور اس میں موجود دعاؤں کو زبانی یاد کریں تاکہ ہم بھی اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں جو ان احادیث میں مذکور ہے۔ انہی کلمات اور مختصر تعارف کے ساتھ میں رخسانہ عالم آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی رغبت اور نیک سنگتوں کو اختیار کرنے کی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور کتاب کے ریویو کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک تصدق سے مجھے ٹریجر آف نالج کی اس ایپیسوڈ میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جس تصنیف کا ریویو کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے آداب نماز۔ اس کے صفحات کی تعداد 87 ہے اور اس کے 2 جزو ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت تصنیف ہے جس میں شیخ الاسلام نے نماز کے ظاہری اور باطنی آداب پہ روشنی ڈالی، اور سب سے جو پہلا جزو ہے وہ آداب نماز کے ظاہری آداب پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور جس میں طہارت کا ہونا شامل ہے، سطر کا ڈھانپنا شامل ہے، پابندی وقت ہے، استقبال قبلہ اور نماز کی نیت شامل ہے۔ اب یہ وہ تمام آداب ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے بھی آئے ہیں اور سنتے بھی آئے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اور ہم مختلف تصانیف میں بھی ان کا ذکر سنتے آئے ہیں۔ مگر جو چیز اس کتاب کو باقی تمام تصانیف سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے نماز کے باطنی آداب، جن کا شیخ الاسلام نے بہت تفصیل سے اور جامعیت سے احاطہ کیا ہے۔ اور اس ضمن میں سب سے پہلا جو ادب ہے نماز کے، جو باطنی آداب کے ضمن میں، وہ ہے محافظت نماز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو صرف ادا نہیں کرنا بلکہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کے ضمن میں حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص وضو کر کے پورے ادب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو نماز اس کے حق میں دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے میری حفاظت کی، اللہ بھی تیری حفاظت کرے۔ دوسرا جو باطنی ادب ہے وہ استقبال قبلہ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کا جسم ہی نہیں بلکہ آپ کا دل بھی اللہ کی طرف جھکا رہے، آپ کے دل کا بھی، آپ کے جسم کا قبلہ رو ہونا تو ضروری ہے نماز پڑھتے وقت، لیکن آپ کے دل کا بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، دل کا بھی قبلہ رو ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسرا جو باطنی ادب بیان کیا گیا ہے وہ نیت کا ہونا ہے۔ نیت کا باطنی ادب ہے، اور شیخ الاسلام نے انتہائی خوبصورتی سے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ جیسے نیت کے بغیر نماز صرف عام حرکات و سکنات کا مجموعہ ہے، ویسے ہی اگر نیت قلبی نہیں ہے تو نماز اپنی روح کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کا جو جز دوم ہے وہ آداب ارکان نماز کے بارے میں ہے۔ جو پہلا جز ہے اس میں نماز کے ظاہری اور باطنی آداب پر بحث کی گئی تھی، اور اس باب میں نماز کے فرائض اور ارکان کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور ان کے باطنی آداب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا جو رکن ہے نماز کا وہ تکبیر تحریمہ ہے۔
اللہ اکبر کہنا ہے جس سے نماز ہماری سٹارٹ ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام نے اس کے ظاہری ادب پر روشنی ڈالی ہے، مگر جس تفصیل میں اس کے باطنی ادب کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ہمیں مثال کہیں نہیں ملتی، کہ تکبیر تحریمہ صرف اللہ اکبر کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کو پوری کی پوری طرح اللہ کے سپرد اور تابع کر دینے کا نام ہے۔ اسی ضمن میں حضرت شیخ ذوالنون مصری کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی نے حضرت سے نماز کی امامت کرنے کا بولا تو تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہی تھا تو وہ غش کھا کر گر پڑے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کہنا بہت آسان ہے، زبان سے اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا بڑا آسان ہے، مگر جب ہم دل سے اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں، دل سے ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں، تو یہ اس چیز کو دل پر نقش کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی مشکل ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے آپ جان سے گزر جائیں۔ دوسرے نمبر پہ جو باطنی ادب کا ذکر کیا گیا ہے وہ قیام کا ہے، کہ اس کا باطنی ادب یہ ہے کہ یہ ایک مجاہدہ کی طرح ہے، اور قرآن پاک میں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اس کو واضح کیا گیا ہے کہ قوموا اللہ قانتین، ادب سے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، کہ اللہ کی غلامی اور اطاعت کا عہد کر لیا جائے اور اپنی پوری زندگی رضا الہی کے حصول کے لیے گزار دی جائے۔ نمبر 3 پہ قرات ہے۔ قرات کے باطنی ادب کا ذکر ہے کہ قرات کا باطنی ادب کیا ہے، کہ ہم دوام ذکر کریں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں، قرات کریں، تو ہم اس کی گہرائیوں میں ڈوب جائیں اور اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر لیں جیسے ہم خدا سے ہم کلام ہو رہے ہوں۔ نمبر 4 پہ رکوع ہے۔ رکوع کا مطلب جھکنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبحان ربی العظیم جب کہتے ہیں تو ہم خدا کی عظمت کا اقرار کریں، اس کے مقابلے میں خود کو انتہائی عاجز اور بے کس تصور کریں۔ اور رکوع کا باطنی ادب اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ تکبر اور غرور سے بچا رہے اور کسی کو اپنے سے کمتر تصور نہ کرے۔ نمبر 5 پہ جو رکن نماز کا ذکر کیا گیا ہے وہ سجدہ ہے، کہ ہم سبحان ربی العظیم جب کہتے ہیں تو ہم خدا کی عظمت کا اقرار کریں، اس کے مقابلے میں خود کو انتہائی عاجز اور بے کس تصور کریں۔ اور رکوع کا باطنی ادب اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ تکبر اور غرور سے بچا رہے اور کسی کو اپنے سے کمتر تصور نہ کرے۔ نمبر 5 پہ جو رکن نماز کا ذکر کیا گیا ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ کے باطنی آداب اور تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام نے انتہائی خوبصورتی سے واضح فرمایا ہے کہ عام طور پر انسان اپنے سر، اپنے چہرے، اپنے ناک کو اپنی شان و شوکت اور اپنی عظمت کی نشانی سمجھتا ہے، مگر ہم جب اپنا یہ چہرہ خدا کے حضور جھکا دیتے ہیں، ہم اپنی پیشانی جب خدا کے حضور جھکا دیتے ہیں، تو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، بے کس ہیں اور خاکسار ہیں، اور ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے خدا کے حضور سجدہ زیر ہیں۔ اس سے انسان کی رعونت اور تکبر کے بت پاش ہو جاتے ہیں، اور انسان خدا کے سامنے اپنی عاجزی اور خدا کی بلندی و بزرگی کا اعتراف کرتا ہے۔ نمبر 6 پہ جس رکن کا ذکر کیا گیا ہے وہ قعدہ ہے، اور قعدہ میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ بیان کی گئی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سجدے کی ادائیگی تک سارے عمل میں انسان نماز کے ذریعے اپنا روحانی سفر طے کرتا ہے، اور اب قعدہ میں جب انسان صدقے دل سے سب کچھ اللہ کے حضور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس پر عالم ملکوت اور عالم لاہوت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تشہد میں جب انسان یہ پڑھتا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گویا نمازی اس بات کا یقین کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے جو مجھے حاصل ہوا ہے وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ اور اس کے ادب اور اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ڈوب جائیں، اور اسی تصور میں ہم اپنی نماز کو اختتام کی طرف لے کر جائیں۔ قعدہ کے بعد جو جس رکن نماز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے قعدہ۔ اس کے بعد جس رکن کا ذکر کیا گیا ہے وہ خروج عن الصلاۃ ہے۔
7واں رکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے کسی عمل کے ذریعے باہر آنا اور نماز کو ختم کرنا۔ نماز کے پچھلے 6 ارکان میں جب انسان اللہ کی رحمت سے سب مرحلے طے کرتا چلا جاتا ہے اور قعدہ میں ہدیہ درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اے امتی، تو نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام پھر بھیجا، اور اب اس نعمت میں اور اس رحمت و برکت کی دعا میں اگر میری امت شامل نہ ہوئی تو میرا دل خوش نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب درود کے بعد ہم اپنی تمام امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے دائیں اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور ایک طرف جب ہم سلام پھیرتے ہیں اپنے دائیں طرف تو دائیں طرف کی ساری امت، اور جب ہم دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، نماز کا اختتام کرتے ہیں، تو ہماری اس طرف کی بائیں جانب کی ساری امت ہماری اس دعا میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی رحمت کو، خدا کی برکت کو ہم محدود نہیں کر رہے، بلکہ پوری امت کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اسی نقطے پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گی کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کے جو ظاہری اور باطنی آداب ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سے یہی گزارش کروں گی کہ اگر آپ نماز کی صحیح روح کو سمجھنا چاہتے ہیں، نماز کو پورے دل سے، پورے صدق سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد جب آپ نماز اس کے مطابق پڑھیں گے، جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس کتاب میں، تو نماز پڑھنے کا لطف جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ تمام جو ہم نماز کے ارکان ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں، ان کو پورے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی تمام برکتیں سمیٹ سکیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا صحیح حق ادا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔